بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین فرما دیا۔ بروج کا لغوی اور اصطلاحی معنی، برج کی جمع ہے، اس کی معنی بلند عمارت اور محل ہے۔ گنبد اور ستارے کے مقام کو بھی برج کہتے ہیں۔ آسمان کا 12واں حصہ جو رصد گاہوں سے دکھائی دیتا ہے اس کو بھی برج کہتے ہیں۔ 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ 7 سیارگان یہ ہیں: قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ۔ 8ویں آسمان میں وہ ستارے ہیں جو ثوابت ہیں، یعنی جو گردش نہیں کرتے۔ 9ویں آسمان کو فلک اطلس کہتے ہیں، وہ سادہ ہے۔ 8ویں آسمان میں ستاروں کی اجتماعی سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں وہ اس 9ویں آسمان پر نظر آتی ہیں، جن کو رصد گاہوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سورج ہر ماہ میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں 12 بروج کی مسافت قطع کرتا ہے۔ گرمی، سردی، بہار، خزاں، یہ چاروں موسم سورج کی اسی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ اہل عرب ستاروں اور برج کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کرتے تھے اور ان سے راستوں، اوقات اور ان سے خشک سالی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ بابرکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج کو چراغ اور چاند کو روشن بنایا۔ حسن، مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ ان کو بروج اس لیے فرمایا کہ یہ بہت ظاہر ہیں اور برج کا معنی ظہور بھی ہے۔ تو 8ویں آسمان میں ستاروں کے اجتماعی سے جو شکلیں بنتی ہیں وہ اس 9ویں آسمان پر بالکل نظر آتی ہیں، جن کو رصد گاہوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حمل یعنی کہ بیڑ کا بچڑا نظر آئے گا تو حمل کی شکل بن جائے گی، اور سور یعنی کہ بیل، اور پھر اس کے بعد سیاہ بکری کی جب شکل اختیار ہوتی ہے یا بنتی ہے تو یوزا بن جاتا ہے، اور جب کیکڑا بنتا ہے تو سرطان بن جاتا ہے، جب شیر کی شکل بنتی ہے تو اسد بن جاتا ہے، اور گندم کے خوشے نظر آتے ہیں تو سنبلہ بن جاتا ہے، اور ترازو نظر آتی ہے تو میزان بن جاتا ہے، بچھو نظر آتا ہے تو عقرب بن جاتا ہے، اور کمان کی شکل نظر آتی ہے تو قوس بن جاتا ہے، اور بکری کا بچے کی شکل بنتی ہے تو جلدی بن جاتا ہے، اور ڈول نظر آتا ہے تو دلو بن جاتا ہے، اور مچھلی بنتی ہے تو حوت بن جاتا ہے۔ یہ جو ہیں یہ ان کی شکلیں جو ہیں یہ 9ویں آسمان پر جو ہیں بالکل دکھائی دیتی ہیں۔ عطیہ اوفی نے کہا کہ برج کا معنی قلعہ اور محل بھی ہے جس میں پہرے دار ہوں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت میں ارشاد ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد 12 برج ہیں، اور 12 برج جو ہیں یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 7 جو سیارے ہیں ان کی منزلیں بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر 12 جو برج ہیں ان کی جو منزلیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے 7 جو سیارگان ہیں، سب سے پہلا جو سیارہ ہے وہ ہے قمر، اور قمر کی منزل جو ہے وہ سرطان ہے۔ دوسرے نمبر پر زحل، اور یہ
جدی اور دلو کا سفر طے کرتا ہے۔ عطارد جو ہے وہ جوزا اور سنبلہ کا، اور شمس کی جو منزل ہے وہ اسد ہے، اور مشتری کی قوس اور حوت ہے، اور مریخ کی جو منزل ہے وہ حمل اور عقرب ہے، اور زہرہ کی جو منزل ہے وہ ثور اور میزان ہے۔ اس کے بعد جو 12 برج ہیں، 12 برجوں کی جو ہے وہ 28 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلے برج حمل جو ہے وہ سرطان، بطین اور 1/3 سریہ کی منزل طے کرتا ہے، اور دوسرا جو برج ہے وہ ثور ہے، وہ 2/3 سریہ، دوران 2/3 حقہ کی منزل طے کرتا ہے، اور تیسرا جو برج ہے جوزا وہ 1/3 حقہ، حنا اور ذرا کی منزل طے کرتا ہے۔ چوتھا برج سرطان جو نزع، طرفہ اور 1/3 جبہ کی منزل طے کرتا ہے۔ پانچواں اسد جو 2/3 جبہ، خرطان اور 2/3 صرفہ کی منزل طے کرتا ہے، اور چھٹا جو ہے وہ سنبلہ برج ہے جو 1/3 صرفہ، آوا اور سواد کی منزل طے کرتا ہے۔ ساتواں جو برج ہے وہ میزان ہے، وہ غفرہ، زمبیان اور 1/3 اقلیل کی منزل طے کرتا ہے، اور آٹھواں برج عقرب ہے جو 2/3 اقلیل، قلب، 2/3 شعلہ کی منزل طے کرتا ہے، اور نواں برج جو ہے وہ قوس ہے جو 1/3 شعلہ، نائم اور بلدہ کی منزل طے کرتا ہے، اور 10واں جدی جو سعد الضابع، سعد بالا، 1/3 سعد السعود کی منزل طے کرتا ہے۔ 11واں دلو جو 2/3 سعد السعود، سعود الاخبیہ اور 2/3 الفرق المقدم کی منزل طے کرتا ہے، اور 12واں اور آخری جو برج ہے وہ حوت ہے جو 1/3 الفرق المقدم، الفرق المؤخر اور بطن الحوات کی منزل طے کرتا ہے۔ تو اقبال نے انہی سیاروں کے بارے میں کیا خوب ترجمانی فرماتے ہیں کہ تیرے مقام کو اختر شناس کیا جانے، تیرے مقام کو اختر شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔